ایک درد کے ساتھ، ایک کڑھن کے ساتھ آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ کڑوی ضرور ہے لیکن اس کو دوا سمجھ کر گھونٹ جائیں گے تو انشاءاللہ شفا بھی ملے گی۔ حاضرین، آج ہماری قوم کے نوجوان گانوں کو، میوزک کو اپنے سٹوریز میں لگاتے ہیں، اسٹیٹس میں لگاتے ہیں، فیس بک میں شیئر کرتے ہیں اور واٹس ایپ پر شیئر کرتے ہیں، گروپ میں شیئر کرتے ہیں، ٹیلی گرام پر شیئر کرتے ہیں، ٹویٹر پر شیئر کرتے ہیں اور گانے کو عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی اپنا پکچر لگا کر، کبھی اپنا فوٹو لگا کر اور کبھی کوئی خاص چیز کی فوٹو لگا کر شیئر کرنا چاہتے ہیں، کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ گانے سے محبت ہے، ایک عالم دین سے محبت نہیں، قرآنی بات سے محبت نہیں، رسول اللہ سے محبت نہیں، رسول اللہ کے فرمان سے محبت نہیں، رسول اللہ کی تعلیمات سے محبت نہیں، نماز کے طور طریق سے محبت نہیں۔ چونکہ عالم دین کو سنیں گے کیوں؟ وہ تو رسول اللہ کی بات کریں گے نا، وہ تو اللہ کی بات کریں گے نا، وہ تو قرآن کی بات کریں گے نا، وہ بھوجپوری تھوڑے ہی سنائیں گے آپ کو، وہ آپ کو فلم ہسٹری کی بات تھوڑا ہی سنائیں گے۔ اس میں لذت کہاں ہے؟ اس میں ذائقہ کہاں ہے؟ اس میں مزہ کیا ہے علماء کی بات میں؟ اور خدا کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں، جنہیں علماء کی بات میں لذت مل جائے، جنہیں ذائقہ آ جائے، جنہیں چاشنی مل جائے، پھر انہیں دنیا کی کسی چیز میں مزہ نہیں آتا، پھر کسی چیز میں ذائقہ نہیں ملتا، پھر کسی چیز میں اسے من نہیں لگتا، دل و دماغ اس میں علماء پہ وصل ہو جاتے ہیں، رسول اللہ کی حدیث پہ وصل ہو جاتے ہیں، اللہ کا فرمان پہ وصل ہو جاتے ہیں، پھر وہ قرآن کی باتیں سننے میں دل لگاتا ہے، کان لگاتا ہے، دماغ لگاتا ہے اور ہر طرف شیئر کرتا ہے کہ علماء کی بات کو سنا جائے، رسول اللہ کے فرمان کو سنا جائے، اللہ کے احکام کو سنا جائے۔ حاضرین، آج ہماری قوم کے نوجوانوں سے میں پیغام دے رہا ہوں، افسوس ہے مجھے، صد افسوس ہے مجھے، لوگ اگنور کر دیتے ہیں کہ مفتی صاحب اسلام کی باتیں کریں گے، ان کے یہاں اور کچھ ہے ہی نہیں، دوسری دنیا نہیں، دوسرا کوئی مسئلہ نہیں، دوسرا کوئی فارمولہ نہیں۔ ارے بھائی، ہمارے پاس جو کچھ ہے دنیا میں کسی کے پاس نہیں، وہ چیز جو ہم دے سکتے ہیں گارنٹی کے ساتھ، علماء دے سکتے ہیں گارنٹی کے ساتھ، علماء ربانیین دے سکتے ہیں گارنٹی کے ساتھ، وہ کوئی قوم، کوئی سپر اسٹار، کوئی اور ہیرو، کوئی ہیروئن آپ کو نہیں دے سکتا اور نہیں دے سکتی۔ چیلنج ہے میرا۔ اس لیے علماء کو یہ سمجھ کر اگنور مت کرو کہ مزہ نہیں آئے گا، ذائقہ نہیں ملے گی، لذت نہیں ہے۔ گناہ میں لذت ضرور ہے، سکون نہیں ہے۔ اور جس بندے کو نیکی کرنے کی عادت پڑ جائے اس سے پوچھو سکون کیا ہے، اس سے پوچھو عافیت کیا ہے، اس سے پوچھو کہ گانا کیا ہے۔ وہ کہیں گے لات مار دو، وہ کہیں گے ٹھکرا دو ان چیزوں کو۔ میں اپنے تمام نوجوانوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اسٹیٹس پر، اپنے فیس بک سٹورز میں اور ٹویٹر پر، ٹیلی گرام پر، واٹس ایپ گروپ میں، فیس بک پر گانا ہرگز شیئر نہ کریں، ہرگز شیئر نہ کریں۔ مجھے پتا ہے میری بات آپ کے دل کو ٹھیس پہنچا رہی ہوگی، لیکن میں نے شروع میں کہہ دیا کہ دوا ہے اور دوا کڑوی ہوتی ہے۔ اسے دوا کو کڑوی سمجھ کر پیئیں گے، گھونٹ جائیں گے تو انشاءاللہ شفا ملے گی۔ آپ کو پھر دین سے لگاؤ پیدا ہوگا، آپ کو پھر اسلام سے لگاؤ پیدا ہوگا، نماز سے لگاؤ پیدا ہوگا، قرآن سے لگاؤ پیدا ہوگا، رمضان سے لگاؤ پیدا ہوگا، علماء سے لگاؤ پیدا ہوگا۔ آپ چاہتے ہیں کہ علماء سے لگاؤ پیدا ہو، امام سے لگاؤ پیدا ہو،
تو ان کی باتوں کو سنا بھی کریں، ان کی باتوں پر عمل بھی کیا کریں اور دوسرے تک پہنچایا بھی کریں کہ چھوڑو ان عیاروں کو، چھوڑو جو ہمیں گناہ کے راستے پر ڈال رہا ہے، دنیا و آخرت دونوں تباہ کر رہا ہے، اللہ کو ناراض کر رہا ہے، رسول اللہ کو ناراض کروا رہا ہے۔ اس لیے ان کو لات مار، چھوڑ دو ان کو۔ میری بات کڑوی ہے، ضرور کڑوی ہے، لیکن حق بھی یہی ہے، سچ بھی یہی ہے کہ آج ہماری قوم کے نوجوان گانوں سے دلچسپی رکھتے ہیں، آج ہماری قوم کے نوجوان بھوجپوری سے دلچسپی رکھتے ہیں، آج ہماری قوم کے نوجوان سیریل سے دلچسپی رکھتے ہیں، ہنسنے ہنسانے کا جو فیس بک پر یوٹیوب پر چلا ہوا ہے، ایک سے ایک بنا کر ڈالتے رہتے ہیں لوگ، اس سے دلچسپی رکھتے ہیں، ان کو شیئر کرتے ہیں، ان کو لائک کرتے ہیں، ان پر کمنٹ کرتے ہیں، ان پر تبصرہ کرتے ہیں، کوئی علماء پر نہیں، کوئی اچھی بات پر نہیں، بڑی کنجوسی سے، بخل کے ساتھ، بزدلی کے ساتھ کام لیتے ہیں، سننا پسند نہیں کرتے۔ میں کہتا ہوں کہ 24 گھنٹے میں تھوڑا سا وقت دین کے لیے نکال لیا کرو، تو بھی موبائل پر ہی، موبائل کو تو نہیں چھوڑ سکتے آپ، مجھے یقین ہے اس بات کا کہ موبائل آپ نہیں دور کر سکتے، تو موبائل پر بھی تھوڑا سا وقت نکال لو، دین کے لیے، علماء کے لیے، اسلام کے لیے، قرآن کے لیے، اور سنا کرو۔